الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیث ما کنتم فصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی. فرمایا تم جہاں بھی رہو مجھ پر درود پاک پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سلام علیکہ یا رسول اللہ. آپ نے حدیث پاک مشہور سنی ہوگی جو حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت. آج ہم اپنی بیان کا آغاز اس حدیث پاک سے کریں گے، پھر انشاءاللہ کچھ اور بھی حضور کی بارگاہ میں اپنے عقیدت پیش کریں گے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے چاندنی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. حضور سرخ حلہ پہنے ہوئے تھے اور اس میں لال دھاریاں تھیں. میں کبھی حضور علیہ السلام کو دیکھتا تو کبھی چاند کو دیکھتا. میرے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے زیادہ حسین یعنی خوبصورت تھے. اس حدیث پاک شرح میں مفتی احمد یعقوبی لکھتے ہیں خیال رہے کہ حضور علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. نبی کریم علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اور فرماتے ہیں جسے قرآن مجید کو دیکھنا بھی عبادت ہے، بلکہ قرآن کو دیکھنے سے چہرہ انور دیکھنا اعلیٰ و افضل ہے. اب اس کی وجہ بتاتے کیوں؟ کیونکہ قرآن کو دیکھ کر کوئی مسلمان صحابی نہیں بنتا، بلکہ حضور علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر صحابی بنتا ہے. ان کا یعنی سرکار مدینہ علیہ السلام کا نام مسلمان بنا. ان کا چہرہ صحابی اور فرشتے قبر میں وہ چہرہ دکھاتے ہیں، وہ پہچان کرواتے ہیں. قرآن مجید یا کعبہ عظمہ قبر میں نہیں دکھاتے. کہتے ہیں انہی کے چہرے کی شناخت پر قبر میں بیڑا پار ہوتا ہے. ہر مومن کی قبر مدینہ ہے، بلکہ ہر مومن کا سینہ مدینہ ہے. چاند سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے کہ چاند میں رات میں چمکے اور یہ دن میں یعنی چاند ہوتا ہے نا صرف رات میں چمکتا ہے، اور حضور علیہ السلام دن ہو یا رات ہو حضور چمکتے رہتے ہیں. کہتے ہیں کہ چاند صرف 13ویں 14ویں اور 15ویں رات کو چمکتا ہے، اور حضور تو ہمیشہ کے لیے چمکتے ہیں. کہتے ہیں چاند صرف راتوں کو چمکتا ہے اور اپنی روشنی دکھاتا ہے، پر حضور دن میں بھی چمک کر مسلمانوں کے سینوں میں اپنی روشنی پہنچاتے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ یہ چہرہ دلوں پر بھی چمکتا ہے اور یہ چہرہ انوار ابدان پر بھی چمکتا ہے. کہتے ہیں کہ چاند جو چمکتا ہے نا تو مسلمانوں کو روشنی دیتا ہے، دوسروں کو بھی روشنی دیتا ہے، پر جب حضور چمکتے ہیں نا تو مسلمانوں کے دلوں کے ایمان کو چمکا دیتا ہے. کہ چاند میں گھٹنے بڑھنے کا امکان ہوتا ہے. پہلے چاند تاریخ چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا ہو جاتا ہے، اور میں حضور نہ گھٹتے نہ بڑھے. حضور کو ہمیشہ چاند کی طرح 14ویں کے چاند ہوتا ہے نا اسے چمکتے رہتے ہیں. کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا چاند سے زیادہ حسین ہونا صرف ان کی عقیدت نہ تھا، بلکہ واقعی نہیں ہے. چاند کو دیکھ کر کسی نے اپنے ہاتھ کاٹے. حسن یوسف دیکھ کر زنان مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. حسن یوسف سے کہیں افضل حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بالکل درست ہے کہ میرے نزدیک چاند سے زیادہ حسین تھے. امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ تمام کا حسن و جمال ہم پر ظاہر نہیں ہوا. نبی کریم علیہ السلام کا تمام اور حسن و جمال ہم پر ظاہر نہیں ہوا. اگر آپ کا کامل حسن ہم پر ظاہر ہو جاتا تو ہمارے آنکھیں اس کا جلوہ زیبا یعنی خوبصورت جلوے دیکھنے کی طاقت نہ لاتی. مولانا حسن فرماتے ہیں ایک جھلک دیکھنے کی طاقت نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں تو کون تماشائی. عبداللہ بن سلام یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور ایسے زبردست عالم تھے کہ یہودیوں نے عبداللہ بن سلام کو حضور علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ جائیں اور کچھ سوالات لکھ کر دیتے ہیں کہ حضور سے سوالات کریں.
جب حضرت عبداللہ بن سلام یہودی کے سب سے بڑے عالم ہیں اور سوالوں کی گٹھلیاں لے کر اپنے سر پر حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے حسن کو دیکھتے ہیں، جو سوالوں کی گٹھلیاں لائے تھے نا وہ نرم ہونے لگ گئی، حضور کے حسن کو دیکھ کر وہ آبیدہ ہو گئے اور کہا کہ یہ حسن ایسا ہے، اس چہرے کو دیکھ کر، اور یہ ایسا چہرہ ہے کہ کبھی یہ چہرہ جھوٹے کا ہو نہیں سکتا۔ حضور پوچھنے کے عبداللہ بن سلام کیوں آئے؟ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کا حسن دیکھ کے آپ کا غلام بننے آیا، اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور وہاں یہودی خوش کہ ہم نے اپنا سب سے بڑا عالم بھیجا ہے اور وہ وہاں جا کے اور طرح طرح کے سوالات کرے گا اور ہمیں کامیابی بھی حاصل ہوگی۔ پر جب یہودیوں کو پتا چلتا ہے کہ عبداللہ بن سلام نے تو ایک بھی سوال نہیں کیا اور بغیر سوال کیے اور حضور کا چہرہ دیکھ کر ایمان لے آئے، تو سارے یہودی عبداللہ بن سلام کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے عبداللہ بن سلام ایک تو سوال کرتے تو جواب تو تمہیں ملتا تو ہماری حجت بھی قائم ہوتی، تم نے دیکھتے ہی ایمان قبول کر لیا۔ تو عبداللہ بن سلام کی تاریخ میں جملے لکھنے والے کہا کہ جب میں نے اپنے نگاہ اٹھا کے چہرے کو دیکھا اور جب چہرے کو حسن کو دیکھا تو میں نے کہا کہ یہ چہرہ مجھے جھوٹا نہیں ہو سکتا، جو چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا اس سے سوال کرنے فضول ہے اور میں اپنی غلامی کو انہیں دے دیتا ہوں۔ ایسا چہرہ اور عبداللہ علیہ السلام کی عام بات نہیں تھی اور سب سے یہودی کے بڑے عالم ہیں اور وہ دیکھ کے حضور کے چہرے کو کیا نام ہے ایمان لے آتے ہیں۔ ہند ابی حالات سے امام حسن نے پوچھا ایک امام جان حضور کا کچھ سیرت کو بیان کریں، تو ہند ابی حالات ایک حضور علیہ السلام سے ہتھیلیاں اور قدم تھے نا یہ پر گوشت تھے، کیا تھے؟ حضور کے قدم اور ہتھیلیاں پر گوشت تھے، حضور علیہ السلام کے قدم مبارک ایسے خوبصورت اور اتنا گوشت بڑھا ہوا تھا کہ حسین لگ رہے تھے، پر حضور علیہ السلام کی کہتے ہیں کہ ایڑیاں جو نا یہ بھیگا یہ بھری ہوئی نہیں ہوتی تھی، یہ پر نہیں ہوتی تھی۔ اگر کسی کی ایڑیاں پر ہو اور بھری ہوئی ہو تو یہ حسن میں کمی آ جاتا ہے، یہ پاؤں میں ایب آ جاتا ہے، یہ پاؤں میں نقص آ جاتا ہے، پر حضور کی ایسی ایڑیاں تھی کہ یہ نرم تھی اور نازک تھی، اور نرم اور نازک ایسی کہ اگر پانی ڈالا جائے تو نرمی سے ایک سیکنڈ میں ایسے بہ جاتے ہیں دلال سے پانی نیچے بہ جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی جو ایڑی کا درمیان والا حصہ ہے نا، جیسے کہ پاؤں انگلیاں اور پاؤں کے درمیان کھلا، اگر یہ کھلا درمیان اوپر اٹھا ہوا نہ ہونا تو بندے کا پاؤں نہ بیکار ہو جاتا ہے۔ ایک حضور کا کھلا اتنا اوپر اٹھا ہوا تھا اور اٹھ کے ایسا بنا ہوا تھا کہ حضور کے پاؤں کے حسن کو یہ مزید نکھار رہا تھا۔ تو حضور کے پاؤں کا عالم یہ ہے، حضور کے چہرے کا عالم کیا ہوگا؟ اگر کسی انسان کی پاؤں کی انگلیاں باریک ہو اور وہ چھوٹی ہو نا تو یہ بھی پاؤں میں ایب پیدا ہوتا ہے، اس سے پاؤں بھی معلوم لگتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی جو پاؤں کی انگلی تھی نا وہ قدرے اونچی تھی اور لمبی تھی، جس سے حضور علیہ السلام کے پاؤں کی انگلی میں حسن مزید اضافہ کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ کہ حضرت میمونہ بن کربما یہ کہتے ہیں کہ میں جب بچی تھی، چھوٹی بچی تھی، کہ مجھے نا حضور کے حسن کو دیکھنے کا شوق ہوا کہ میں حضور علیہ السلام کے حسن کو دیکھوں۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حجت الوداع کے موقع پر حضور علیہ السلام اونٹ پر سوار ہو رہے تھے، تو اونٹ پر سوار ہونے کے بعد میں نے نا اپنے خیمے کا پردہ اٹھایا، اور خیمے کا پردہ اٹھانے کے بعد حضور کے چہرے کو دیکھنا چاہیے نا، پر حضور کے چہرے کا حسن اتنا تھا کہ چہرہ تو مجھ سے نہیں دیکھا گیا، پر حضور کی انگلی سبابہ یعنی سب سے جو بڑی انگلی ہے نا اس کا میں نے حسن دیکھ لیا تھا، اور کہا کہ آج میں بوڑھی ہو گئی ہوں پر حضور کی اس انگلی سبابہ کا حسن ایسا ہے کہ میرے دماغ میں نقش ہے، میرے دل میں وہ سمایا ہوا ہے، ابھی بھی حضور کا انگلی کا حسن مجھ سے کیا نام ہے بھولا نہیں جاتا۔ اتنا حضور علیہ السلام کی انگلی کا حسن تھا۔ حضور علیہ السلام جب حسینہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس احد پہاڑ کے پاس تشریف لے گئے، تو جب احد پہاڑ پر تشریف لے گئے، جیسا بھی میں آپ کے سامنے حضور علیہ السلام کا کچھ حسن اور وصف بیان کر رہا ہوں تو آپ کے دل خوش ہو رہے ہیں نا، آپ کے دل میں خوشی کا سما پیدا ہو رہا ہے۔ جب حضور خود احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے تو احد پہاڑ کا کتنا مزہ ہوگا۔
تو جب حضور علیہ السلام وہاں پہنچے تو احد خوشی کے مارے ہلنے لگ گیا اور احد پہاڑ میں زلزلہ آ گیا. تو حضور علیہ السلام نے اپنے پاؤں مار کے ایڑی مار کے کہا اے احد ٹھہر جا, تیرے اوپر ایک نبی ہے, ایک صدیق کے 2 شہید ہیں. تو احد پہاڑ پہ حضور کے قدم لگنے سے خوشی پیدا ہو جاتی ہے. آج تو مدینے میں وہ پرانی چیزیں نہیں رہی, پر ایک چیز ابھی بھی ہے, احد پہاڑ, جس پہ حضور بذات خود تشریف لے گئے احد پہاڑ پہ چڑھ کر. اور آج بھی شاگن رسول احد پہاڑ کو دیکھ کر خوشی محسوس ہوتی ہے کہ یہ وہ احد پہاڑ ہے جس پہ نبی کریم علیہ السلام چڑھ کر گئے, تشریف لے گئے. اس کے علاوہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ ایک جنگ سے واپسی آ رہے تھے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کا اونٹ تھا نا, جو وہ بہت ہی کمزور تھا اور لاغر تھا, چل نہیں پا رہا تھا, قافلے سے سب سے پیچھے تھا اور قافلے کے پیچھے ہوتے جا رہے تھے. حضرت جابر حضور کے بارگاہ میں حاضر ہے, یا رسول اللہ میرا اونٹ لاغر ہے اور اونٹ کمزور ہے, چل نہیں پاتا. حضور علیہ السلام اس اونٹ کے پاس آئے اور اونٹ کو ایڑی لگا کے کہا کہ اے اونٹ چل. حضرت جابر کہتے ہیں کہ اونٹ اتنا تیز چلنے لگا کہ میری اس کو لگامیں نا رکاوٹیں وہ مجھ سے نہیں سنبھالی جاتی تھی اور قافلے میں سب سے پہلے چل جاتا. تو یہ حضور کی پاؤں مبارک ایسا ہے کہ اونٹ پہاڑ پہ لگ جائے تو رک جائے اور حضرت جابر اونٹ پہ لگ جائے تو وہ تیز بھاگنے لگے. حضور علیہ السلام کے چچا ابو طالب ایک مرتبہ آپ کسی بازار میں جانے لگے تو بازار میں حضور کے چچا ابو طالب کو نا پیاس لگی. کہا بھتیجے مجھے تو پیاس لگی ہے, مجھے پانی چاہیے. حضور علیہ السلام نے زمین پہ ایڑی ماری جس سے پانی نکلنے لگ گیا اور اوپر لگ گیا. حضور علیہ السلام نے کہا اے میرے چچا اس سے آپ پانی پیئے. تو اس سے نبی علیہ السلام نے حضرت حضور علیہ السلام کے چچا ابو طالب نے پانی پیا. تو یہ حضور علیہ السلام کی ایڑیوں کا کمال ہے کہ حضور کی ایڑیاں اتنی با کمال ہے کہ زمین میں لگ جائے تو یہ پانی ابالتے. معراج کی رات جب حضور علیہ السلام معراج کی رات چادر اوڑھے ہوئے سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو اٹھاؤ اور جا کے ان کو اٹھاؤ ایسے کہ ان کو تکلیف نہ ہو. جبرائیل امین آتے ہیں, فرشتوں کے سردار ہیں, فرشتوں کے رسول ہیں اور آتے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کی ایڑیاں مبارک تنگوں مبارک کو اپنی کافور ہونٹوں سے بوسا دیتے ہیں جس سے حضور علیہ السلام جاگ جاتے ہیں. تو کسی نے عالم تصور سے جبرائیل امین سے پوچھا کہ اے جبرائیل کیا حضور کی ایڑیوں سے بھی کچھ دیکھا؟ تو کہا نہ جنت میں دیکھا نہ جنت کی کلیوں میں ایسا حسن دیکھا جو حضور کے تنگوں میں ایسا حسن دیکھا. یہ ہم حضور کا حسن بیان کیوں کرتے ہیں, کسی کا تعارف کیوں بیان کرتے ہیں؟ یہ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ تاکہ اس کے دل میں حضور کی عظمت بیٹھے, تاکہ اس کے دل میں حضور کی محبت بیٹھے. جب حضور کی محبت حضور کی عظمت دل میں بیٹھے گی تو شیطان وسوسہ نہیں دلائے گا حضور کو معاذ اللہ علم غیب نہیں ہے. تو یہ شیطان وسوسہ آپ کو نہیں دلائے گا کہ معاذ اللہ حضور کو مٹی میں مر کے چلے گئے. شیطان آپ کو وسوسہ نہیں دلائے گا کہ معاذ اللہ حضور کو کچھ نہیں کر سکتے. یہ ہم اس لیے بیان کرتے ہیں کہ آپ کے دلوں میں حضور کی عظمت بیٹھے.